السلام علیکم، فیصل آباد پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد بلال ڈوگر۔ پروگرام آج 21 رمضان المبارک کے حوالے سے ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے اوپر ہے، جن کی شان بہت بڑی ہے، جن کے فضائل بہت بڑے ہیں، جنہیں اللہ کا شیر کہا جاتا ہے، جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ مولا علی کی شہادت، ان کی زندگی، ان کے فضائل کے حوالے سے آج کا پروگرام ہوگا۔ ہمارے ساتھ معروف عالم دین، مذہبی اسکالر خاتون وہ بھی ہوں گی۔ پروگرام کو آگے لیے چلتا ہوں۔ پروفیسر آصف جوہری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے، کیونکہ وقت کی قلت کے حوالے سے میں ویسے لے کے پروگرام کو چل رہا ہوں تاکہ زیادہ بات اور زیادہ ناظرین کو چیزیں پتہ چل سکیں۔ کیسے دیکھتے ہیں 21 رمضان المبارک، یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے 19 رمضان المبارک سے، جب فجر کی نماز میں اور کوئی افسوس نہیں، کوئی ڈر نہیں، بلکہ تیاری میں تھے، اور وہ شخص جس کا میں تو نام بھی لینا چاہوں گا، مسجد میں سو رہا، اسے خود جگایا ہے کہ فجر کے ٹائم سونا منع ہے، اٹھ جاؤ، اور اسی نے حملہ کرنا ہے، پتہ ہے سب چیزوں کا، لیکن خود شہادت کی طرف جانا اور دین اسلام کو فروغ دینا۔ کیسے سمجھتے ہیں حضرت علی کی شہادت کا یہ جو دن ہے، یہ ایام ہے، ہمیں کیا سبق دیتے ہیں؟ اور یہ خاندان جسے پنجتن پاک کا گھرانہ کہتا ہے، جسے نبی پاک نے کہا قیامت والے دن ہم 5 اکٹھے ہوں گے، اور ان کی طرف دیکھیں تو ایک داد ہے جن کے اوپر صرف ظلم ڈھائے گئے، کیسے بیان کریں گے حضرت علی کی شہادت کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علی محمد المصطفیٰ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ ایکچولی یہ جو سوال آپ نے کیا کہ خود معلوم ہے کہ میرا قاتل سو رہا ہے اور پھر اس کی تیاری کچھ یوں کرنا، اس کا ہمیں سب سے پہلا ایک جو چیز ملتی ہے کہ سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ رمضان کے روزے جو تھے، خصوصاً اس سن ہجری کے، اپنی اولاد کے یہاں افطار کر رہے تھے، بالکل، لیکن 19ویں شب جناب ام کلثوم کے ہاں آپ نے افطار کیا، اور یقیناً چونکہ سرکار ختمی مرتبت بتا چکے تھے وہ رات سرکار امیر المومنین کو کہ جس رات آپ کو ضربت لگنی ہے، چونکہ جو وقت کا امام ہوتا ہے وہ بہت بخوبی واقف بھی ہوتا ہے اس وقت سے۔ اب یہاں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے، اسے بھی کلیئر کرتا چلا جاؤں کہ کسی وقت یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی موت کو جانتا ہے اور اس طرف بڑھ جاتا ہے۔ کچھ لوگ اسے کہتے ہیں کہ موت کو جانتے ہوئے اس کی طرف بڑھ جانا کیا خودکشی نہیں ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ لیکن دوسری طرف یہ درجہ ولایت بھی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ شر کے کام کے لیے خود کو پیش کر دینا، یہ تو خودکشی کے زمرے میں آئے گا، لیکن خیر کو جانتے ہوئے ملاقات کسی اور سے، اور پھر خیر کو جانتے ہوئے اپنی موت سے واقفیت رکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھنا، یہ ولایت ہے۔ یعنی دوسرا سوال اس طرح بھی لوگ پیدا کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں، ایون پیغمبر اسلام پیشین گوئی کر چکے ہیں ان کے بچپن سے، لیکن وہ پھر کربلا کا سفر اختیار کرتے ہیں، یہ بھی موت کو دیکھ کے اس کی طرف بڑھنا، یہی درجہ ولایت ہوتا ہے۔ اب جانتے ہیں اس رات کو، اور جب افطار کے لیے صاحبزادی ان کی چیزیں ان کے سامنے رکھتی ہیں تو کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں سرکار امیر المومنین، وہ خطا سے مبرہ ہستی جس کے لیے امتحان کا تصور نہیں ہے، جو بروز حشر امتحان میں پھنسے ہوں کو نکالنے والا ہے، اس نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے۔ بیٹی نے 3 چیزیں، دودھ، کھجور، نمک رکھا، لیکن ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹی علی پسند کرتے ہیں کہ ایک چیز سے افطار کی جائے، کیونکہ خدا کی ہر نعمت کا انسان جواب دہ ہوتا ہے، علی نہیں چاہتا کہ دیر تک کھڑا نعمتوں کا حساب دے۔ تو اب افطار کرتے ہیں، باہر آئے، ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف دیکھ کے ایک جملہ ارشاد فرمایا سرکار امیر المومنین نے، اور وہ جملہ بھی کمال تھا۔ آسمان کی طرف دیکھ کے کہا، ہاں یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے مجھے ارشاد فرمایا تھا، ہاں یہ وہ رات ہے جس رات میری داڑھی جو ہے وہ خون سے خضاب کر دی جائے گی۔ اب یہ جملے، اب چونکہ بیٹی کا دل نرم ہوتا ہے باپ کے لیے، جب یہ جملہ بیٹی نے سنا تو پلٹ کے پوچھا کہ بابا آپ نے ایسا جملہ کیوں ارشاد فرمایا؟ تو اب ایک اور جملہ بہت خوبصورت سرکار امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، فرماتے بیٹا یہ کلمہ حق تھا جو زبان سے نکل گیا، یہ کلمہ حق تھا جو زبان سے نکل گیا۔ اب اس میں ایک اور بات بھی، جیسے آپ نے پوچھا کہ کیا دیکھتے ہیں آپ اس واقعے سے، اس شہادت سے کیا دیکھتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ اب یہ جانتے ہوئے، چونکہ ارشاد پیغمبر اسلام ہے
تو ایک تو یہ بات طے ہے کہ یہ جاننا، میں بڑی اختصار کے ساتھ چونکہ آپ نے کہا تو اس کو سمیٹتا بھی چلا جاؤں بات کو، میں نے کہا یہ درجہ ولایت ہے. جیسے اگر مجھے پتا ہو کہ میرے بچے نے یہاں گھر سے باہر نکلنا ہے، ایک گاڑی آئے گی ہٹ کرے گی بالکل، تو خدا نخواستہ اسے ہٹ کرے گی اور وہ جان دے دے گا. اب یہ جانتے ہوئے مشیت الہی پہ راضی رہنا یہ درجہ ولایت ہے. یعنی اگر میں اس کو درک کر لوں، اسی لیے ذات احدیت نے ہر ظرف میں یہ چیز نہیں رکھی کہ وہ ان چیزوں کو درک کر لے، کہ یعنی جو وہ غیب کا علم ہے اگر وہ جان لے تو اس پہ صبر مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ واقعہ اس طرف بھی انسان کو اشارہ کر رہا ہے کہ درجہ ولایت یہ ہے کہ شہادت کی خبر رکھتے ہوئے اس پہ صبر کرنا، یہ بھی ایک سبق ہے سرکار امیر المومنین کا. آپ معروف مذہبی اسکالر ہیں، لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ مختلف صحابہ کرام کی اپنی حیثیت ہے، اپنا مقام ہے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اوپر جب بات کریں، وجہوں کے اوپر جب بات کریں تو کہا یہ جاتا ہے کہ فضائل ان کے سب سے زیادہ ہیں. لا ریب فیہ، کوئی شبہ نہیں ہے. تو کون سے ایسے فضائل ہیں جن کے اوپر آج ہمیں عمل کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھوں گا، واپس آتے آپ سے جواب لیتا ہوں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اسی سوال کا جواب لیں گے. ناظرین دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. ہمارے ساتھ پروفیسر آصف جوہری صاحب موجود ہیں، معروف مذہبی اسکالر ہیں. پروفیسر سوال میرا فضائل کے اوپر تھا کہ آج ہم تعلیمات سے کوسوں دور ہیں. پروگرام کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ہمارے یہ جو نام ہیں جن کی وجہ سے دین اسلام قائم ہے، ان کی شہادت یا ان کی پیدائش کے دن جو ہیں ہمیں کیا سبق دے جاتے ہیں، اور ہم کہاں کھڑے ہیں اور وہ کہاں کھڑے تھے، جن کو نبی پاک نے کہا جنت کے باب ہیں، جن کو اللہ کے شیر کہا گیا، جن کو امیر المومنین کا خطاب ملا، جن کے اوپر اور فضائل ان کے بے شمار ہیں جو کہ پنجتن کا حصہ ہیں. وہ تو نماز نہ بھی پڑھتے، وہ قربانی نہ بھی دیتے، وہ تو جنت کا سب کچھ، جن کے بیٹے شہزادے ہیں جنت کے، جن کی بیٹی جو ہیں ان کا اگر دیکھا جائے مرتبہ بیان نہ کیا جا سکے، جن کی جو اہلیہ ہیں ان کا اگر حضرت بی بی فاطمہ کا اگر ہم تعریف کرنے لگے تو ختم نہ ہونے والی ہے. تو ہم تو کہیں بھی نہیں کھڑے ہوتے. کیا آج کا ہوگا پیغام کہ ان کی شہادت سے ہمیں آخر علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت سے پیغام ہے کیا؟ فضائل کون سے ہیں جو اڈاپٹ کرنا ناگزیر ہیں اس وقت؟ جی، آپ نے جہاں تک فضائل کی بات کی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا ان کے فضائل بہت زیادہ ہیں. دیگر اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو ہیں ان کے ہوتے ہوئے بھی سرکار کے فضائل بہت زیادہ ہیں. سب سے پہلے یہ بات کروں اور اس کے بعد عملی طرف میں جاؤں. دیکھیں، بس اوقات انسانی عقل جو ہے وہ حیران ہو جاتی ہے واقعی اس معاملے میں کہ خود سرکار امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام ایسی طلسماتی ہستی ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب فضائل کی باری آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ محبوب الہی ہیں. لیکن اگر احادیث اور روایات پہ غور کی جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام بیک وقت محبوب الہی اور محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اس کی ایک دلیل جو صحیح بخاری کی روایت بڑی مشہور و معروف ہے وہ میرے سامنے. خیبر کے 40ویں روز جب آپ نے 39ویں روز ایک بات کہی تو اس میں ایک جملہ عجیب کہا، کَلَّا أُعْطِيَنَّ رَائِتَ غَدًا رَجُلًا قَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. میں کل علم مرد کو دوں گا، قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اس کا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے. پتہ چلا علی مرتضیٰ کی زندگی جو ہے وہ ایسے گزری کہ سرکار ختمی مرتبت یعنی محبوب خدا اور خود خدا مل کر جسے محبت کرتے ہیں اسے علی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں. یہی سبب ہے کہ اگر پوری دنیا مل کر فضائل سرکار ختمی مرتبت پیش کرے تو وہ کبھی پورے نہیں ہو سکتے. اگر ہم خلفائے راشدین کے ادوار بھی دیکھ لیں تو بھی فیصلوں کے لیے اگر حضرت علی موجود ہوتے تھے تو فیصلے کے لیے ادھر جاتے تھے. جی، وہ یہی سبب ہے کہ دیکھیں جو صحیح وارث ہوتا ہے انبیاء کا وہ علوم انبیاء کا وارث ہوتا ہے. اگر سرکار ختمی مرتبت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، تو اس سے مراد یہی ہے کہ اگر کوئی ویسا ہی علم چاہتا ہے
ویسے فیصلے چاہتا ہے جیسے میں کرتا تھا تو پھر وہ علی سے رجوع کرے. اب قرآن حکیم نے ایک جگہ جہاں مباہلہ کی آیت میں کہا ابناءنا و بناکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم, تم لے کے آؤ اپنے نفسوں کو, ہم لے کے آتے ہیں اپنے نفسوں کو. انسان کے اندر جو فیصلہ کر رہی ہوتی ہے چیز وہ نفس ہی ہوتا ہے بیسیکلی. اس کو قرآن نے بھی یوں سپورٹ کیا, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَاهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. قسم ہے نفس کی کہ ہم نے اسے کتنا اچھا بنایا, اس میں فسق و فجور بھی رکھا, تقوی جیسی صلاحیت بھی رکھی. یعنی اچھائی کا ارادہ بھی نفس کر رہا ہوتا ہے, برائی کا ارادہ بھی نفس کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ارادہ ہی ہے, یعنی یہ فیصلہ ہی ہے جو اندر خود نفس ہی کرتا ہے انسان کے. تو اب علی چونکہ بروح مباہلہ کے دن سے, کیونکہ خداوند عالم نے کہا تھا تم لے کے آؤ اپنے نفسوں کو, ہم لے کے آتے ہیں اپنے نفسوں کو, تو علی نفس سے پیمبر بن کے گئے تھے اور نفس ہی فیصلہ کر رہا ہوتا ہے. اب بعد از پیمبر گرامی اگر دیکھنا ہو کہ پیمبر کیسا فیصلہ کرتے اگر موجود ہوتے تو پھر ان کے نفس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو فیصلہ کر رہے ہوں گے وہ من و ان ایسا ہی ہوگا جیسا پیمبر گرامی نے ارشاد فرمایا ہوگا. تو یہ بھی ایک پہلو اس بات سے نکلتا ہے کہ یہ جو فیصلوں کی آپ بات کر رہے ہیں, یا ویسے علم کا وارث ہو جو جیسا ختمیہ مرتبت کا ہے تو پھر وہ ویسا ہی فیصلہ کرے گا جیسے رسول خدا کرتے تھے. جیسے رسول خدا کرتے ہیں. پروفیسر آصف جوہری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت خوبصورت بات جو ہے ان سے کی. حضرت علی کے مرتبے تمام انبیاء کے مرتبے بلند ہیں, بلند تر ہیں, لیکن حضرت علی جو ہیں ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظات ہیں, جو خاص طور پر محبت کا اظہار ہے, وہ بڑا منفرد ہے. اور یہ تمام انبیاء کے بارے میں بھی ہے, لیکن اگر ہم بات کریں گے خلفاء راشدین کے حوالے سے تو تمام خلفاء راشدین کی جو حضرت علی سے محبت تھی وہ بھی والہانہ تھی, سب کے سامنے عیاں تھی. تو یہ چیزیں بڑی خوبصورت ہیں. پروگرام کو آگے لیے چلیں گے, ہمارے ساتھ معلمہ ہوں گی, ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے کہ دین اسلام کا اصل چہرہ, جو بھی لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے, ان کی شہادتیں, ان کا جو پیدائش کے دن ہیں یا ان کی پوری زندگی ہے, مقصد ان کے پیدائش اور وصال کے دن کا مقصد یہ ہوتا ہے اس دن پروگرام کر کے ان تمام چیزوں کو اجاگر کیا جائے جن سے ہم کوسوں دور ہیں. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے حوالے سے 21 رمضان المبارک کا یہ پروگرام ہے. 19 رمضان المبارک سے ہونے والا یہ سفر جس کے اوپر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اوپر حملہ, امیر المومنین کے اوپر حملہ کیا گیا, اور ان کی 21 رمضان المبارک کو شہادت. محترمہ فرحانہ گلزیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ معروف اسکالر بھی ہیں مذہبی, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جامعہ فاطمین کی پرنسپل بھی ہیں. بہت شکریہ میڈم, آپ نے وقت دیا ہمیں. کیسے دیکھتی ہیں حضرت علی کی زندگی کے حوالے سے؟ ہمارے پاس, میں کہہ رہا ہوں, اگر جسے نبی پاک نے یہ کہہ دیا کہ میں اگر علم کا شہر ہوں, حضرت علی اس کے باب ہیں, تو باب سے گزرنے والا شخص کو کبھی بھی اس علم کو ہم حاصل نہیں کر سکتے, اتنا وسیع ہے. لیکن اگر ہم آج کے دور کے اندر دیکھیں, ہم جہاں موجود ہیں, ہمارے بچے, ہماری بچیاں, ہمارے تمام اہل و عیال, تو ہمیں حضرت علی اور خاص طور پر پنجتن پاک کے گھرانے سے کیا سبق ملتا ہے جسے ہمیں آج عام کرنا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ماہ مبارک رمضان ہے جس کی بہت زیادہ فضائل ہیں, رحمتیں ہیں, برکتیں ہیں, مغفرت کا مہینہ ہے. اس مہینے کی فضیلت کو جب اللہ کے نبی نے بیان کیا تو بیان کر رہے تھے, اور مولا کائنات علی بن ابی طالب نے سوال کیا کہ اس مہینے کا بہترین عمل کیا ہے, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محرمات سے پرہیز کرے, یعنی حرام کاموں سے انسان جو ہے وہ پرہیز کرے. اور اس کے بعد خود اللہ کے رسول جو ہے وہ گریہ کرنا شروع کر دیا. تو رسول خدا مولا کائنات نے پوچھا کہ آپ گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ کہا یا علی, یہ وہی مہینہ ہے کہ جس میں آپ کی شہادت ہوگی, یہ وہی مہینہ ہے کہ جس میں آپ کو قتل کر دیا جائے گا. تو یہ مبارک مہینہ, رحمتوں کا مہینہ جہاں پہ ہے, وہاں پہ مولا کائنات علی بن ابی طالب کی شہادت کا مہینہ بھی ہے. 19 ماہ مبارک رمضان کی ضربت ہے اور 21 کو شہادت ہے. آپ نے سوال یہ کیا کہ مولا کائنات کی زندگی اور مولا کائنات کا جو فضائل ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مولا کائنات کی ہستی جو ہے وہ کائنات کی وہ واحد ہستی ہے, یا اگر یوں کہوں تو بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ پروردگار نے اپنے مظہر کاملہ کے 2 شاہکار جو کائنات میں بھیجے, ایک خود محمد مصطفیٰ ہیں اور دوسرے علی مرتضیٰ ہیں. تو جب انہوں نے کہا
کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، تو ان کے فضائل کا تو ایک بحر بے کراں سمندر ہے، لیکن ہر انسان کو اس کے اندر غوطہ لگانا چاہیے اپنی اصلاح کے لیے اور اپنی معرفت کے لیے، تو انسان کو بہت اشد ضرورت ہے۔ تو ہر انسان فضائل سے محبت کرتا ہے اور رذائل سے نفرت کرتا ہے، تو مولا کائنات کہ وہ تمام فضائل جس سے انسان محبت کرتا ہے، علم ہے، شجاعت ہے، سخاوت ہے، جتنے بھی فضائل کا آپ تذکرہ کرتے جائیں گے، وہ مولا کائنات کی ذات اقدس میں بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے اندر موجود ہے۔ اور ہر انسان کو جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اس فضائل اپنے اندر پیدا کرے، تو یقیناً اس کے لیے ایک آئیڈیل اور ایک نمونہ اس کے سامنے ہونا چاہیے، تو وہ مولا کائنات کی ہی ذات ہے۔ اور مولا کائنات کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کی طہارت کی صنعت خود قرآن مجید دے رہا ہے، ان کی سخاوت کی صنعت خود سورہ دہر کہہ رہی ہے، اور مولا کائنات وہ ہیں کہ جو علم کا سمندر ہیں، علم احمد کا اندازہ لگا سکتے ہیں علی، علم کا شہر ہے محمد تو اس کا دروازہ علی۔ تو انسان جو عالم ہے وہ دنیا کا عالم ترین انسان جو ہے وہ علی بن ابی طالب کی ذات ہے۔ تو یقیناً جو انسان علم رکھتا ہے وہ خوبیوں کا مرقع ہوتا ہے۔ مولا کائنات کی بہت سی صفات جس میں سے نمایاں صفت جو ہے وہ خود علم کی ہے، علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو یقیناً اللہ کے نبی نے جو بات کی اور جو حدیث بھی بیان کی ہے اس میں حکمت ہوتی ہے۔ تو خود کو علم کا شہر کہا اور علی اس کا دروازہ کہا، تو شہر اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں ہر چیز ملتی ہے۔ تو یہاں پہ جو علم کا شہر کہا ہے اللہ کے نبی نے، وہ اپنے سے تو کوئی بات ہی نہیں کرتے، وما ینطق عن الہویٰ، وہ خداوند عالم کی مرضی سے، خداوند عالم کے حکم سے، خدا کی وحی سے ہی کلام کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو علم کا شہر کہا ہے، یعنی یہاں ہر شے ملتی ہے، ہر چیز ملتی ہے۔ آپ کو حکمت چاہیے، آپ کو علم چاہیے، آپ کو سخاوت کا نمونہ چاہیے، تو وہ اس کا جو دروازہ ہے اس کو داخل ہونے کے لیے مولا کائنات کے دروازے پہ آپ کو جھکنا پڑے گا۔ تو مولا کائنات کی فضائل میں سے بہت سی فضیلیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جسے مسلمان اگر اپناتے تو آج ہم اس طرف ضلالت کا شکار نہ ہوتے۔ میں قطع کلامی چاہوں گا جس میں اگر ہم چاہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمانداری سے جو ان کے پاس امانتیں رکھائی جاتی، جب وہ تقسیم کرنے کا وقت آتا تو حضرت علی کو کہتے میرے بستر کے اوپر لیٹ جاؤ تاکہ لوگ آئیں تو ان کو لوٹا دینا۔ یقین اور نبی پاک کی محبت کا عالم یہ ہے جو ہمیں آج دنیا میں اپنانے کی بہت ضرورت ہے۔ اگر ہم دین اسلام کے پیروکار بنتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ نبی پاک نے کس حد تک انہیں مقام دیا، انہوں نے ایمانداری کیسے نبھائی۔ ہمیں بھی آج اپنے بازاروں میں، گلیوں میں، خاص طور پہ کاروباروں میں ان چیزوں کو اپنانا ہوگا۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اللہ کے نبی نے کہا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ علی جو ہیں وہ حق کے ساتھ ہیں، قرآن جو ہے وہ علی کے ساتھ ہے۔ اور سب سے پہلے جب دعوت ذوالعشیرہ میں اللہ کے نبی نے اپنے رشتہ دار اور قربا کو سب کو بلاتے اور وہاں پہ اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے کہ جو میری تصدیق کرتا ہے، تو سب سے پہلے کھڑے ہو کر کہنے والے، تصدیق کرنے والے مولا کائنات علی بن ابی طالب ہے، اور سر جگہ پہ محافظ رسول مولا کائنات ہیں۔ آخری اگر خطبہ دیکھ لیں اور وہاں پہ اگر دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر مولا کائنات کو اپنے سامنے کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، تو وہ علی بن ابی طالب ہی ہیں۔ اور ہر جنگ پہ اگر وہ اپنا علم پکڑاتے ہیں تو وہ مولا کائنات ہیں۔ اگر سب کے صحابہ کے دروازوں کو بند کر دیا اور ایک دروازہ جو بند نہیں ہوا وہ مولا کائنات کا ہے۔ مولا کائنات وہ واحد پاک و پاکیزہ ہستی تھی کہ ان کا دروازہ جو ہے وہ بند نہیں ہوا۔ اور سب سے پہلے اللہ کے نبی کی تصدیق کرنے والے، اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے، اللہ کے نبی کی پشت پناہی کرنے والے، ہر جگہ مبلغ اسلام ہے علی، محافظ دین ہے علی، اور ممبر سنونی کے وارث ہے علی، علم نبی کے وارث ہے علی، اور نفس رسول ہے علی، زوج بطول علی، اوصیاء کے سردار ہیں علی۔ علی کی تو کیا شان ہے، اور کاش دنیا اس باب علم کو سمجھتی اور ان کی فضائل کو سمجھتی تو آج دنیا کہاں ہوتی۔ ان کے علم کا استفادہ کرتی، ان کی حکمت سے استفادہ کرتی، ان کی شجاعت کو دیکھتی، ان کی سخاوت کو دیکھتی۔ اور خود اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ یا علی آپ میرے بستر پہ سو جائیں، خود رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ یا علی میرا نور اور آپ کا نور، ہم ایک واحد نور سے پیدا ہوئے ہیں، ایک نور سے، ایک شجرے سے، جسموں کا جسمی، تمہارا جسم میرا جسم ہے، تمہاری روح میری روح ہے، اس سے آگے کیا ہو
شان علی ابن ابی طالب کی. سبحان اللہ. کیونکہ محترمہ آپ نے جو باتیں کی، میں نے پروگرام میں پہلے کہا تھا اگر یہ شان بیان کرنے لگے تو مجھے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے ان گنت پروگرام بھی کرنے پڑے تو یہ شان بیان نہیں کی جا سکتی. لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے موقع پر ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جیسے محترمہ نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت عقیدت کا ایک منبع جو ہے حضرت علی کو اپنے ساتھ رکھا، اور یہ بھی کہا کہ قیامت والے دن حضرت علی کا گھر تو میرے سامنے ہوگا. ساتھ یہ بھی کہا اے فاطمہ علی، کیونکہ حضرت علی سو رہے تھے، فرمایا امام حسن، امام حسین، حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت علی یہ میرے ساتھ ہوں گے آخرت کے وقت. تو یہ ایک خوبصورت مثال ہو. اگر ہم خلفاء راشدین کے ادوار دیکھیں تو وہاں بھی فیصلوں کا جو رخ ہوتا تھا وہ حضرت علی کا ہوتا، اور اگر حضرت علی موجود ہوتے تھے تو خلفاء راشدین فیصلے نہیں کرتے تھے، فرماتے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو ہیں اس کا فیصلہ کریں گے، کیونکہ ان سے زیادہ علم کوئی نہیں رکھتا. اگر کوئی مسئلہ پیچیدہ ہو جاتا پھر بھی ان کی طرف رخ کیا جاتا. تو یہ ایک پیغام ہے آج کے ہمارے تمام امت مسلمہ کے لیے کہ جنہوں نے اس دین کو فروغ دیا، جو کہ اس دین کے وارث ہیں. آج ہم ان سے کوسوں دور جا چکے ہیں، ان کی تعلیمات کو چھوڑ چکے ہیں، جن کو آج عمل کرنا بہت بہت ضروری ہے. اسی کے ساتھ پروگرام نیوز نر سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.